الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز السامعين دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے. اللہ نے ان سبوں کو نبی کی امت میں پیدا فرمایا، بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ایک مکمل دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے، اور قرآن اللہ کی سب سے بڑی آسمانی وہ کتاب ہے جو شروع سے آخر تک بالکل برحق اور بالکل سچی ہوتی ہے. اللہ رب العزت شروع ہی سے ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جو کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیج رہا ہوں اس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی قسم کا کوئی شک کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، کوئی شبہ اس میں نہیں ہے. خود قرآن کو نازل کرنے والا اور قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجنے والا وہ اللہ خود اپنی کتاب کی اور اپنی زبان کی خود میرے بھائی دوستو بزرگوں تاکید فرماتے ہیں ایمان والو قرآن کو پڑھو گے تمہیں ہدایت ملے گی. قرآن کو پڑھو گے تو گمراہی سے نکلنے کا راستہ ملے گا. قرآن کو پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے نور بن کر کے تمہارے لیے جو ہے راستہ ہموار کرے گا. قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کامیابی ہی کامیابی ملے گی. مکمل دین ہے میرے بھائیوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اس دین کے اندر ایک اہم اور بڑی عبادت ہے نماز کی. جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کا کام کر لیا. نماز اللہ کی طرف سے کتنا بہترین حسین تحفہ ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اتنی بڑی جو ہے اللہ کی طرف سے میرے بھائی دوستو بزرگوں دولت ہے کہ نماز پڑھتا رہے گا ایمان والا تو کفر اور اسلام اور ایمان کے درمیان وہ آڑ جو ہے وہ نماز بنی رہے گی. نماز ہمیں کفر سے ملنے سے روکے گی، نماز ہمیں کفر سے دور کرے گی، نماز ہمیں اللہ سے ملائے گی، نماز ہمارے مسائلوں کا حل کرائے گی، نماز ہماری روزی کا حل کرائے گی. خدا پاک کی قسم نماز وہ ہے اللہ کی قسم جو ہمیں دنیا میں کامیابی دلائے گی اور کامیابی کا راستہ ہموار کرے گی. نماز چھوڑ کر کے زندگی گزاریں گے یاد رکھنا میرے بھائی اللہ دنیا میں بھی ناکامی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بڑی زندگی آنے والی ہے وہاں بھی اللہ ناکامی سے نوازیں گے. اس لیے کہ ہم منکر ہو گئے اللہ کے سامنے جھکنے سے. ہم نے انکار کیا گویا کہ ہم نے نماز اذان سنی اور اذان سننے کے بعد میرے بھائیوں ہم نے مسجد میں آنے سے انکار کیا ہے اور جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی ہے. اور ایسی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے سے میرے بھائی بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے.
اور جب بندہ کفر تک پہنچ گیا گویا کہ اللہ اور اللہ کے عطا کردہ انعامات اور اسلام کے ارکانوں کا اس نے انکار کر دیا ہے، اور جب ان چیزوں کا انکار کر دیا تو میرے بھائی اب اس کے کفر تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ باقی نہیں ہے۔ بڑی اہم اللہ کی عبادت ہے نماز، اللہ کے سامنے جھکنا نماز ہے، اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کے دنیا کو اپنے پیچھے ڈال کر کے اور ایک عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے اللہ کو ہم پیغام دیتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بڑے کمزور سے اور عاجز سے بندے ہیں، اے مولا ہم تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، تیری بڑی طاقت ہے، تیرے سامنے کسی کی کوئی طاقت ٹکنے والی نہیں ہے۔ گویا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اللہ تیری کبریائی بڑی ہے، تو بڑا ہے، کائنات کا ذرہ خدا پاک کی قسم اللہ کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، درخت پتے نہیں ہلا سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، آسمان سے بارش نہیں اتر سکتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، زمین سے غلہ نہیں نکلے گا۔ میرے بھائیوں پتہ چلا ساری چیزوں کا قبضہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ چاہیں گے اس چلتے پھرتے کھیلتے ہنستے انسان کو اللہ رب العزت موت کا لقمہ بنا دیتے ہیں، موت کا فرشتہ بھیج دیتے ہیں، جاؤ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کی روح